السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کے من پسند ناول خطائے محبت کی تیسری قسط۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول خطائے محبت بائی تیشا گوہر کی تیسری قسط کی طرف۔ وہ اس کے آفس سے نکل کر سیدھی بینک گئی تھی اور رقم کیش کروا کر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی تھی۔ ہسپتال میں جو خرچہ ہوا تھا وہ اس نے یاور کی کمپنی کو واپس کر دیا تھا، یعنی اس کا لون اب اتر چکا تھا اور وہ اگر چاہتی تو وہاں جاب کرنے سے انکار کر سکتی تھی۔ فی الوقت وہ ان پیسوں سے کچھ عرصہ گزارا کر سکتی تھی، لیکن بابا کے علاج اور ایمان کی فیس پہ لگنے والی رقم کے بعد اس کے پاس زیادہ جمع پونجی نہ رہتی۔ پھر اسے کسی نہ کسی جگہ نوکری کی تلاش کرنی پڑتی اور اس کی گریجویشن کی ڈگری پر بغیر کسی سفارش کے اسے نوکری ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ عقل مندی اسی میں تھی کہ وہ ہاتھ آئی نوکری کو گنوانے کا سوچتی بھی نہیں۔ چند گھنٹوں کا تو کام ہوگا اور وہ بابا کے پاس ایمان کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ایمان کے کالج کی فیس بھی نکل آئے گی، وہ کچھ سیونگز بھی کر لے گی اور اگر پیسے بچے تو وہ آگے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ لے گی۔ پرفیکٹ پلان کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے سکون کا آخری دن تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے بابا کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ان کے دماغ کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے۔ ہوش کب آئے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شاید 2 دن میں ہوش آ جائے یا شاید ساری زندگی نہ آئے۔ وہ بہت پریشان تھی، اسے کچھ بھی کر کے اپنے بابا کو ٹھیک ٹھاک دیکھنا تھا۔ اگلے روز اسے اپنی سی وی اور ڈاکیومنٹس کے ساتھ یاور نے آفس بلوایا تھا تاکہ کام شروع کرنے سے پہلے وہ اس کی قابلیت کا جائزہ لے سکے اور اسی حساب سے اس کا کام ملنا تھا۔ صبح وہ آفس ٹائم کے مطابق اپنی سی وی لے کر بالکل وقت پہ پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کام کیا ہے، اسے آج ہی اپنی ذمہ داری کا پتہ چلنا تھا۔ یاور نے 1 گھنٹہ میٹنگ کے بہانے اسے پھر انتظار کروایا تھا۔ وہ میٹنگ میں تو نہیں تھا، البتہ کچھ ڈیلز کی آفر ریویو کر رہا تھا۔ یہ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا، مگر اس طرح اس لڑکی کو انتظار کیسے کرواتا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے آفس میں نہیں تھا بلکہ میٹنگ روم میں ہی بیٹھا تھا۔ مزگان کو اس کے کمرے میں جانے کا اندیہ ملا تو اس نے یاور کے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ آفس خالی دیکھ کر وہ ایک کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ اندر آیا اور بازو پہ لٹکایا ہوا اپنا کوٹ سیٹ کی پشت پر رکھنے لگا۔ اس کا کثرتی جسم اس کی شرٹ کے باوجود محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنا چارمنگ تو تھا ہی کہ سامنے والا امپریس ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ مزگان بے خود سی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں ہوا کیسے وہ اس کے قریب آیا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ یاور کی نظریں اس کے چہرے پہ تھیں۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ مزگان شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ ایک تو اتنا ہینڈسم تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ دوسری طرف سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب کی بار مزگان نے دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ سر، یہ میرا ریزیومے ہے۔ وہ اس کے اشارے پر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور فائل اسے تھمائی۔ کچھ دیر تک وہ غور سے اس کے کاغذات پڑھتا رہا، پھر فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ مہینے پہلے ہی یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوئی ہیں آپ، یعنی کہ فریش گریجویٹ، اور کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جی، مزگان نے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یاور نے ایک ابرو اٹھائی جیسے کچھ جانچ رہا ہو، پھر فائل ایک دم بند کر کے اپنے سامنے رکھ دی اور میز کی ایک طرف کو پڑا ہوا ایک بند لفافہ اس کی طرف اچھالا۔ یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ میں وقت کی پابندی اور اصولوں کا بہت پکا ہوں، ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ دھوکہ اور جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مزگان کو لگا جیسے وہ اسے ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں دھوکے باز کہہ رہا ہو۔ اور کام چوروں کو میں بہت سخت سزا دیا کرتا ہوں۔ آپ لکی ہیں کہ آپ کو میں فائر نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو میں نے پرسنلی ہائر کیا ہے، لیکن اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہوئے پائی گئیں جو مجھے بالکل پسند نہیں تو آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودیں گی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ عامر آپ کو آپ کی ڈیوٹیز سمجھا دے گا۔ کافی عجیب اور کچھ دبے دبے غصیلے انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ نارمل ہو گیا تھا۔
مزگان کو اس وقت وہ مدد کا فرشتہ نہیں بلکہ منکر نکیر لگ رہا تھا جو اسے وارننگ دے رہا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر سر جھٹکا کہ وہ باس ہے اور شاید عموماً مالک ایسے ہی ہوتے ہیں، بلا وجہ روب جھاڑنا ان کی عادت ہے۔ وہ باہر نکلی تو عامر نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا اور آفس بلڈنگ کا چکر بھی لگوا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ آفس کی بلڈنگ سے کسی حد تک واقف ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ عامر نے اسے اس کا کام بھی سمجھا دیا تھا اور ہر چیز بتا دی تھی۔ عامر کا کام انٹرنیز اور نیو امپلائیز کو ٹریننگ دینا اور ان کا کام سمجھانا تھا، اور کبھی کبھار وہ یاور کے اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ یاور نے ہیڈ آفس میں آنے کے بعد 4 PA بدلے تھے، یعنی وہ ذرا سی غلطی پہ انہیں فائر کر چکا تھا۔ اسے اس کے مزاج کے مطابق کام کرنے والا PA ابھی تک نہیں مل سکا تھا، لیکن مزگان کو یاور نے اپنی PA یعنی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر ہی ہائر کیا تھا۔ وہ اس کی قابلیت سے امپریس نہیں تھا، اس کا مقصد صرف اسے اپنے قریب رکھ کر ٹارچر کرنے کا تھا۔ آدھا سٹاف اس بات پہ حیرت زدہ تھا کہ ان کا اصول پسند اور سخت گیر باس ایک ناتجربہ کار اور گریجویٹ لڑکی کو اپنی PA رکھ چکا تھا، لیکن کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اب ان کو اصل وجہ تو معلوم نہیں تھی، اس لیے کچھ نے اس کی قسمت پہ رش کیا تھا اور کچھ چلنے لگے تھے۔ شدید ضرورت کے علاوہ وہ کبھی کہیں ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں گیا تھا۔ اسے خود ڈرائیو کرنا پسند تھا، وہ اپنے ہی مزاج کا انسان تھا، لوگوں کو اپنے رعب میں رکھنا اسے پسند تھا۔ عامر بھی ضرورت کے علاوہ اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزگان کا ڈیسک یاور کے آفس روم کے عین باہر تھا، جو باقی سٹاف سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ مزگان نے سوچا کہ اچھا ہی ہے، اس طرح وہ اپنے کام پر زیادہ فوکس کر پاتی۔ وہ یہاں کام ہی کرنے آئی تھی، دوستیاں کرنے تو نہیں۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ شاید وہ اسپیشل امپلائی ہے، اس لیے اس کا ڈیسک بھی باس کے آفس کے ساتھ ہی ہے۔ اسپیشل تو وہ تھی، بس ذرا دوسری طرح سے۔ باقی کا سارا دن اسے یاور کا اسکیجول سمجھنے میں لگا۔ پہلے ہی دن وہ اس قدر مصروف رہی کہ ہسپتال کا دھیان بھی زیادہ نہیں آیا تھا، مگر جیسے جیسے شام ڈھلنے لگی اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایمان کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ وہ فون پر ہی رابطہ کر لیتی۔ آج واپسی پہ جاتے ہوئے وہ ایک نارمل سا فون ضرور ایمان کے لیے لے کر جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ جب اسے آفس سے چھٹی ملی تو تقریباً رات ہو چکی تھی۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک عام سا فون لے لیا تاکہ وہ ایمان سے رابطے میں تو رہے۔ واپس جا کر اس نے اور ایمان نے کھانا کھایا اور پھر سے وہ اپنے باپ کے بستر پہ سر ٹکا کر سو گئی تھی۔ وہ رات کو اکیلی ایمان کو ہسپتال چھوڑ کر خود بھی گھر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ایمان کو اکیلے گھر پر چھوڑ سکتی تھی، اس لیے دونوں ہی ہسپتال رک گئی تھیں۔ ایک ہفتہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ مزگان کو یوں لگا جیسے وہ آنکھ کھولتی تو صبح ہوتی تھی اور آنکھ بند کرتی تو رات۔ وہ دونوں صبح سویرے اٹھ کر گھر جاتی تھیں اور پھر ایمان کے لیے جو کچھ پکا کر مزگان تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتی تھی۔ ایمان کو وہ راستے میں ہسپتال چھوڑ آئی تھی، اس سارے چکر میں وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر جس میں وہ رہ رہی ہیں اب ان کی ملکیت نہیں رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد کی بات ہے جب ایک صبح وہ ایمان کو ہسپتال میں ہی چھوڑ کر خود گھر پہنچی تو دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا ملا تھا اور کچھ سامان باہر پڑا تھا۔ مزگان کو ہول اٹھنے لگے۔ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا کہ چوری ہوئی ہے، لیکن پھر اندر سے کچھ آوازیں آئیں تو وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی اور عورت تھے اور ساتھ میں 2 نوجوان سے لڑکے۔ وہ ان کا سامان سمیٹ کر ایک طرف کو کر رہے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ مزگان نے سب سے پہلے ان سے پوچھا۔ ہم نے یہ گھر خریدا ہے، ہمیں لگا کہ گھر خالی ہوگا لیکن یہاں تو پہلے سے کوئی رہ رہا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مزگان کو یاد آیا کہ یہ گھر تو وہ بیچ چکی تھی اپنے باس کے ہاتھوں۔ آپ نے یاور صاحب سے خریدا ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر پوچھ رہی تھی، شاید اسے لگا تھا کہ وہ اس گھر کو بیچ نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی، ہم نے تو پراپرٹی ڈیلر والے سے خریدا ہے، لیکن اس نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ گھر خالی کرنا ہے؟ اس عورت نے ہی پھر سے جواب دیا۔ لڑکے جو سامان سمیٹ رہے تھے وہ بھی ایک دم ہی رک گئے۔ دراصل میرے والد بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، بس وقت ہی نہیں ملا دوسرا گھر ڈھونڈنے کا۔ میں 1-2 دن میں سامان لے جاؤں گی، آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں۔ مزگان نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اتنے کم وقت میں وہ اور سوچ بھی کیا سکتے تھی؟ وہ عورت اپنے ساتھ کے آدمی کو دیکھنے لگی جسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پوچھ رہی ہو۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد وہ مزگان کی بات مان گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن 2 دن، اس سے زیادہ نہیں، ہم نے بھی شفٹ کرنا ہے ادھر۔
اس وقت مزگان کے لیے بھی یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مزگان جلدی سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ سامان واپس رکھنے کا وقت نہیں تھا، وہ پڑوسیوں سے سامان کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی اور اس کا باس وقت کا بہت پابند تھا۔ وہ آفس پہنچی تو 5 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ آج اس کے باس کی میٹنگ تھی اور اس نے میٹنگ روم میں سب کے پہنچنے سے پہلے پروجیکٹر سیٹ کرنا تھا اور میٹنگ سے متعلقہ ڈاکیومنٹس بھی سب مہمانوں کی کرسیوں کے سامنے میز پر رکھنے تھے۔ لیپ ٹاپ ریڈی ٹو گو رکھنا تھا، لیکن جب وہ پھولی سانسوں سمیت میٹنگ روم میں داخل ہوئی تو لیپ ٹاپ سے الجھتا ہوا اس کا باس غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو قہر آلود نگاہوں سے اس کو گھورا اور اس سے بھی زیادہ غصے سے چلا کر اسے کہا تھا، گیٹ لاسٹ ناؤ۔ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوتی معذرت کرنے لگی تھی، لیکن یہ معذرت اس نے انتہائی غلط وقت پر غلط بندے سے کر دی تھی۔ سوری سر، وہ کچھ پرسنل کام آ گیا تھا۔ ٹو ہیل ود یور پرابلمس، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ یاور کی آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ پورے فلور پہ ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے۔ مزگان کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اسے بہت زیادہ سبکی کا احساس ہوا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ شرمندگی کے احساس کے تحت اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جو بھی تھا، مگر وہ سب کے سامنے تو اسے اس بری طرح سے نہ ڈانٹتا۔ وہ فوراً میٹنگ روم سے باہر نکلی اور اپنی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے سختی سے رگڑا۔ 2 سیکنڈ میں اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا یاور علی سکندر نے۔ اس کی اب تک کی ساری زندگی میں کبھی کسی نے اس سے اس لہجے میں یا اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اسے سب کی نظریں اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک تو گھر کی ٹینشن، اوپر سے اس کا طوفانی مزاج رکھنے والا باس۔ اسے زاروں کی طرح رونا آیا تھا۔ وہ لیڈیز واش روم میں جا کر بہت روئی اور پھر چہرہ دھو کر لپسٹک لگائی، آنکھوں کا بہتا کاجل صاف کیا جو رونے کے باعث بہہ کر باہر آ گیا تھا۔ یہ اس کی بے عزتی کے سلسلے کا آغاز تھا۔ 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا اور اسے ڈیسک پہ بیٹھے دیکھ کر غصیلے انداز میں گھورتے ہوئے اپنے آفس میں بلایا۔ ان مائی آفس ناؤ۔ وہ فوراً اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں کرتی اور دل میں بلا ٹالنے کا ورد کرتی ہوئی اس کے پیچھے اندر آئی تھی۔ یاور کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ اندر آئی تو یاور کا رخ دوسری جانب تھا۔ اس نے یاور کے پرکشش وجود کو ایک نظر ڈرتے ڈرتے دیکھا ہی تھا کہ وہ یکدم پیچھے مڑا اور اسے دیکھ کر اس نے اتنی زور سے میز پر مکہ مارا تھا کہ میز کے شیشے پر پڑی چیزیں تک اچھلی تھیں۔ اگر وہ انبریکیبل گلاس نہیں ہوتا تو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر مزگان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ذرا سی بھی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے تم میں نے کہا تھا میں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بلڈنگ سے کب کا باہر پھینک چکا ہوتا میں اسے۔ اس کی آگ برساتی نظروں کی تپش سے مزگان کا چہرہ جلنے لگا تھا، اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے آنسو روکتے ہوئے سر جھکا کر کہا تھا۔ وہ اس کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے لگا تھا کچھ عرصے تک وہ اس گھر میں رہ لے گی، مگر وہ اتنی جلدی گھر بیچ چکا تھا۔ اب اسے 2 دن میں نیا گھر بھی ڈھونڈنا تھا اور یہ جلاد قسم کا آدمی اسے کسی صورت بھی جلدی چھٹی دینے والا نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جتنی صورت کا اچھا تھا اتنا ہی دل کا بھی اچھا ہوتا تو کیا بات تھی۔ مزگان اپنی عزت نفس کو تو اس کے سامنے رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وٹ از آئندہ؟ میں تمہیں بتا چکا تھا اگر تم نے غلطی کی تو اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودو گی تم۔ وہ دھمکی والے انداز میں بولتے ہوئے اسے آپ کے بجائے تم کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی اس دھمکی کا کیا مطلب تھا؟ مزگان کا دل کانپا تھا۔ جب تک مجھے میشا مال کے ڈیزائنر کی ساری پریزنٹیشنز کے امپورٹنٹ نوٹس نہیں مل جاتے تم واپس نہیں جا سکو گی۔ آؤٹ۔ انتہائی حتک آمیز انداز میں کہتے ہوئے اس کی سزا کے طور پر اس کے باس نے اسے ایسا کام دیا تھا جو وہ آج کی تاریخ میں چاہ کر بھی مکمل نہیں کر سکتی تھی۔ 3 گھنٹے جاری رہنے والی میٹنگ میں 3 ڈیزائنز کی پریزنٹیشن دی گئی تھی جس میں اس کے باس نے اسے بے عزتی کر کے نکال دیا تھا۔ اگر وہ اندر موجود ہوتی تو شاید آج ہی کام مکمل ہو جاتا، لیکن اب یہ ایک دن کا کام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پریشان سا چہرہ لیے منہ لٹکا کر باہر نکلی اور اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ کچھ دیر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ اٹھی اور پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ یاور کو اسے ڈانٹ کر کمینی سے خوشی محسوس ہوئی،
لیکن اندر کہیں اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ کر اسے بے چینی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں بلا کر اسے پھر سے ڈانٹ کر کام دے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی تاریخ میں وہ یہ کام مکمل نہیں کر سکے گی۔ صبح اس کے لیٹ ہونے کی وجہ بھی وہ جانتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جن لوگوں کو اس نے خود اس گھر میں بھیجا ہو ان کی خبر نہ رکھے؟ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ نوٹس بھی بھجوا سکتا تھا، لیکن اس طرح بدلے کا مزہ نہیں آتا۔ وہ اسے ہارا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جس طرح وہ پریشان بیٹھی تھی، یاور کو اطمینان سا ہو رہا تھا۔ وہ جتنا پریشان ہوتی، روتی، بلکتی، اسے اتنی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے باپ نے غبن کیا تھا اور قیمت اسے چکانی پڑ رہی تھی۔ یاور کو اس پہ ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں آیا تھا۔ مژگان پانی پی کر مڑی تو عامر نظر آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عامر کو اس کے یوں دیکھنے پر اس نے خود کو نارمل کمپوز کر کے پوچھا۔ پریشان لگ رہی ہو، خیریت؟ میں نے سنا ہے باس نے تمہیں ڈانٹا ہے، اور وہ بھی کافی برے طریقے سے۔ عامر اس سے عمر میں تھوڑا ہی بڑا ہوگا، لیکن وہ پہلے دن سے ہی اسے بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے استفسار پر اور صاف گوئی پہ مژگان کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ ہاں بس وہ، لیکن ایک اور پریشانی ہے۔ مجھے باس نے میٹنگ کے پریزنٹیشنز کے امپورٹنٹ نوٹس بنانے کو کہا ہے، اور مجھے میٹنگ میں بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اب کیا کروں؟ عامر نے کچھ سوچنے کے انداز میں آنکھیں گھمائیں، پھر ایک دم سے اسے کہا، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن باس کو بتانا چلے۔ میرے پاس سارے نوٹس ہیں، تم وہ پڑھ کر بس ٹائپ کر دینا۔ 2 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے۔ مژگان نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی اس کی مدد کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دل سے اس کی مشکور ہو رہی تھی۔ چلو، اس کی کم از کم آدھی پریشانی تو حل ہو گئی تھی۔ عامر نے اسے ایک USB تھمائی اور وہ لے کر اپنے ڈیسک پہ آ گئی۔ وہ پروفیشنل نہیں تھی اور کام میں نئی بھی تھی، اس لیے اسے عامر کے بتائے گئے وقت سے زیادہ ہی لگ گیا تھا، ورنہ 2 گھنٹے میں ہی کر لیتی۔ 3.5 گھنٹے میں کر کے اس نے جب فائل باس کی میز پر رکھی تو وہ دل ہی دل میں حیران ہوا تھا اور مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مژگان کو لگا کہ شاید اب اس کے باس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور شاید وقت سے پہلے کام کر کے دینے پہ اس کی کارکردگی سے خوش بھی ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے تمہیں سبق مل گیا ہوگا۔ بس ایک جملہ، نہ کوئی تعریف نہ کچھ، بلکہ کام کرنے پر بھی طنزیہ ریمارکس۔ اس کا دل ساری خوش فہمیاں اس سے 100 میل دور کر چکا تھا۔ اس نے صبر کے گھونٹ بھرے۔ اتنی اچھی جاب تھی، وہ ذرا سی باتوں پہ یہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ قسمت روز روز سے مہربان نہیں ہوتی تھی نا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔